اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو اور کہتے انہوں نے کہا اذا كنا عظاما ورفاتا کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور جب ہم ریزہ ریزہ اور راکھ ہو جائیں گے اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا تو کیا ہم واقعی دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. یہ کہتے حضور علیہ السلام کو حکم ہوا محبوب قل آپ انہیں کہیے کونوا حجارۃ او حدیدا تم فرماؤ کیا کہ تم اگر پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ ایک چیز اور اگر اس سے بھی کوئی سخت چیز بن جاؤ جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پتھر اور لوہے سے زیادہ مضبوط ہے. قرآن کہتا ہے او خلقم مما یکبر فی صدورکم یا اور کوئی مخلوق ہو جاؤ جو تمہارے خیال میں اس سے بھی سخت ہے اور اس سے بھی مضبوط ہے. حضور علیہ السلام کے ذریعے کہلوائے جا رہے محبوب فرمائیے کیا فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا کیا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہے اگر وہ بھی ہو جاؤ اس کے بعد اب وہ کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا. فَسَيَقُولُونَ انہیں وہ کہتے حضور علیہ السلام مَن یعیدنا ہمیں کون پیدا کرے گا دوبارہ. اس کے جواب میں پھر حضور علیہ السلام سے کہلوائے جائے محبوب فرمائیے قل الذی فطرکم اول مرہ وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا اول مرہ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ تو اب ہے نا تعجب کرتے ہوئے آپ کی طرف دیکھیں گے فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ اور اپنے سروں کو ہلائیں گے. تعجب کرتے ہوئے آپ کی طرف دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنے سروں کو ہلائیں گے. جیسے کبھی انسانوں کو بہت زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے اور کسی کا مذاق اڑانا ہوتا ہے تو کہتا ہے دیکھو یہ باتیں کر ہے نا. قرآن مقدس اس انداز کو بھی بیان کرتا ہے فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وہ تعجب کرتے ہوئے اپنے سروں کو ہلائیں گے اور پھر کہیں گے کیا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ بتاؤ کب ہوگا یہ کب ہوگا. کتنا بعید کا تصور ہے نا. ایک انسان کی ہڈیاں بھی نہ رہے راکھ ہو جائے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرنا نا دوبارہ پیدا تو اس کو یوں سمجھتے کہ ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو پھر اس پر تعجب سے کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ بولو کب ہوگا یہ. حضور علیہ السلام کو پھر حکم دیا جا رہا ہے محبوب قل فرما دیجئے کیا عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا تم فرماؤ ہو سکتا ہے یہ بڑا نزدیک ہے اور یہ یقیناً نزدیک ہے. یہاں یہی مفہوم سورہ واقعہ میں بھی بیان ہوا کیا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کہ انسان مر جائے گا مرنے کے بعد سڑ گل کر کے ہڈیوں کا ڈھیر یا راکھ ہو جائے گا دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسان کو پیدا فرمائے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرنا انسان کو دوبارہ پیدا کرنے میں تم کو یوں ہوتا ہے کہ دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے. قل کونوا حجارۃ او حدیدا صرف تم انسان نہیں تم پتھر بھی بن جاؤ پتھر لوہا بن جاؤ لوہا اس کے علاوہ بھی کوئی مضبوط چیز اگر بن جاؤ نا تو اس سے بھی ہم انسان پیدا کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى کہ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں یقیناً وہ تو قادر ہے. اللہ تعالی الانسان حین من الدہر کے آخر میں جا کر یہی بات ہوئی نا الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ کسی مردہ سے زندہ کو نکال دے. یقیناً جب اس نے ہمیں پہلی بار ایک پانی کے قطرے سے بنا دیا کہ نہیں کچھ نہیں تھے تو بنا دیا اب تو انسان ہے پھر اس کے بعد ہڈیاں بھی ہے ہڈیوں کے بعد راکھ بھی ہے تو پھر بنانا اور وہ چاہے تو اس آسمان کے اندر روح ڈال دے وہ باتیں کرنے لگ جائے وہ چاہے تو ان پتھروں میں روح ڈال دے تو یہ چلنے پھرنے لگ جائے وہ چاہے تو کسی بھی چیز میں کائنات کی روح ڈال دے تو وہ زندگی کے ساتھ جینے لگ جائے اور باتیں کرنے لگ جائے. پھر تم ہو تو انسان اور کچھ ہو تو اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا ٹھیک اسی طرح اللہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا فرمائے گا. تمہاری پہلی خلقت جیسے پہلے بنایا تھا ٹھیک اسی طرح دوبارہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پیدا فرمائے گا.
اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اب کیفیت یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں بلائے گا، پیدا کرنا، اب پیدا کرنے کے بعد قیامت میں جمع کرنا، اب جس دن وہ تمہیں بلائے گا فتستجیبون بحمدہ، تو تم اس کی حمد اور پاکی بیان کرتے ہوئے جواب دو گے، وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ اس دنیا میں رکھے گو۔ کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ یعنی کہ جس دن اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں سے میدان قیامت کی طرف جب بلائے گا تو تم سب اپنے سروں سے خاک جھاڑتے، اپنے سروں سے مٹی کو ہٹاتے ہوئے چلے آؤ گے، اور اس وقت تمہاری زبانوں پر ایک ہی کلمہ ہوگا، سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ پاکی ہے تیرے لیے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے۔ کل انکار کرتے تھے کہ دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے، جب ہم قیامت کے لیے بلائیں گے تو تم ہی اقرار کرتے ہوئے آؤ گے ہاں اللہ نے ہم کو دوبارہ پیدا کر دیا اور ہم اس کی بارگاہ کی طرف جا رکھیں گے۔ یہ چیز بیان کی جا رہی، مرنے کے بعد اٹھانے والا ہے اللہ، اور قیامت کے کٹھن اوقات کی وجہ سے یا اس کے مقابلے میں تم سمجھو گے کہ دنیا میں یا قبروں میں تو تمہارا ہمارا قیام بڑا مختصر رہا۔ اس وقت اب پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر جو ہم زندگی گزارا ہے وہ تو تھوڑی سی تھی، قبروں میں ہم نے جو زندگی گزاری وہ تھوڑی سی ہے۔ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، اس ایک دن کو جب انسان دیکھے گا تب اس کے سمجھ میں آئے گا کہ جو 40-50 سال دنیا میں گزار کے آیا وہ کتنے چھوٹے تھے، 500-600 سال قبر میں گزار کے آیا وہ کتنا چھوٹا سا عرصہ تھا۔ اب یہ ہے قیامت اور یہ ہے حساب کتاب کا دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس دن کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے اس کی آج ہم توبہ کریں کہ کل قیامت میں ہم نے سب نے اٹھ کر کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو اس دن کی شرمندگی سے، اس دن کی حسرت سے آج اب اس دنیا کے اندر رب سے اپنے گناہوں کی معافی کرا لیں اور اس کے اچھے اور سچے بندے بن کر کے اس کی بارگاہ میں جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جنت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل